پوجا کرتے ہیں ان کو تو ہر ایک کو خدا چاہیے. اب ان کا خدا تو ایسا نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہو. ہر ایک کو اپنا خدا چاہیے. اپنے گھر میں انہوں نے خداؤں کی جگہ بنائی ہوئی ہے. وہ آرتی اتارتے ہیں, وہ پھول چڑھاتے ہیں, وہ دھونی رواتے ہیں, وہ اشلوک پڑھتے ہیں, بھجن گاتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. ہر ایک کو خدا چاہیے. اور ان کے خدا ہیں پتھروں سے ترشے ہوئے, پتھروں کو کاٹ کر, تراش کر, گھڑ کر, گھس کر وہ انہوں نے خداؤں کی شکل دی ہے. اب سنگ تراشی تو ایک آرٹ ہے. ہر ایک تو بت نہیں بنا سکتا. اب ہر ایک بت تو نہیں بنا سکتا, لیکن ہر ایک کو خدا تو چاہیے. اب جو نہیں بنا سکتا وہ کیا کرے گا؟ بازار سے خرید کے لائے گا. جب خدا برائے فروخت ہو تو اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ذرا ایک اور پہلو بھی دیکھیے. ایک بندہ گیا, سفید پوش ہے, غریب ہے, اپنے لیے خدا خریدنے بت فروش کی دکان پر, سنگ تراش کی دکان پر. وہاں پہ اس کو بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا اس کو خدا نظر آیا. اس کا دل مچل گیا, مجھے تو یہی خدا چاہیے. اب جب اس نے قیمت پوچھی تو دل بجھ گیا. اب پریشان ہوا, کہنے لگا نہیں یہ تو بڑا مہنگا خدا ہے, مجھے کوئی سستا خدا دے دو. اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہوگا؟ یارو ایسے ماحول میں میرے آقا کریم تشریف فرما ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو مشرک ہیں, وہ بت پرست ہیں, وہ خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں. یہ ان کی عادت ہے, وہ ہلے ہوئے ہیں. باپ دادا کے زمانے سے انہوں نے دیکھا ہے ان بتوں کی پوجا ہوتی ہے. اب وہ لوگ جو عادی ہیں اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرنے کی, ان سے میرے آقا کریم کو منوانا یہ ہے کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں, اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. یارو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی, کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. اور بات صرف اتنا نہیں کہ دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے, بلکہ آپ دیکھیے, مجھے یاد ہے اب تو تقریباً 25 سال ہو گئے, فتح پور کمال میں بیٹھا ہوں. ہمارے ایک پیر بھائی, ایک دوست اپنے کسی دوست کو ملوانے کے لیے آئے, تو وہ دوست مجھے اتنی حیرت سے دیکھنے لگے کہ مجھے پریشانی ہونے لگی. بھئی کیا مسئلہ ہے, اتنے حیران کیوں ہو؟ کہنے لگے جی مجھے کہنے لگے کہ جی میں اپنے پیر صاحب سے ملوانے جاتا ہوں. تو میں نے کہا پیر صاحب ہیں, سبحان اللہ, بڑے بڑے منکوں کی مالا گلے میں ہوگی, اور رنگین دوپٹے ہوں گے, اور زلفیں بڑی ہوں گی, آنکھوں میں کاجل لگا ہوگا, اور حق کی صدائیں ہوں گی, اور مریدین کا اجتہام ہوگا, اور وہ ٹھمکے لگ رہے ہوں گے, وجد کی کیفیت ہوگی, کیا عالم ہوگا. یہاں تو کچھ بھی نہیں. میں بتانا ہی چاہتا تھا, جب کسی کا ذکر ہو تو آدمی ایک تصور بنا لیتا ہے نا ذہن میں, کوئی خاکہ گھڑ لیتا ہے ذہن میں. اسی طرح آپ کسی افسر سے ملنے کے لیے جائیں تو سوچیں گے کہ بھئی افسر ہے, پینٹ کوٹ پہنا ہوگا, ٹائی لگائی ہوگی, جناب بڑا قیمتی موبائل ہاتھ میں ہوگا, کوئی خادم وہ نوکر لے کے بریف کے ساتھ ساتھ ہوگا, اور چلتے ہوئے جب اس کے سبارڈینیٹس اس کے ماتحت کھڑے ہو کر سلام کرتے ہوں گے تو بڑے فخر سے, بڑے تکبر سے اور بڑی ادا سے سر کی جنبش سے جواب دیتا ہوا گزرتا ہوگا. جب بھی کسی کا ذکر ہو آدمی ذہن میں کوئی خاکہ بناتا ہے. اور میرے آقا کریم کو لوگوں سے منوانا یہ ہے کہ جو دیکھ کر جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو کچھ نہیں, یہ تو پتھر ہیں, نہ قدم اٹھا سکتے ہیں, نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں, نہ مکھی اڑا سکتے ہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ ارے عبادت اس کی کرنی ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا اور جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے. تمہارا اپنے ذہن کا کوئی خاکہ بھی نہیں گھڑ سکتے کہ وہ کیسا ہے. وہ لب و رخسار سے پاک ہے, وہ خد و خال سے پاک ہے, وہ نقش و نگار سے پاک ہے, وہ چہرے مہرے سے پاک ہے, وہ رنگ روپ سے پاک ہے, وہ قد و قامت سے پاک ہے, وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے, بلکہ وہ کیفیت و کمیت سے بالاتر ہے. اس کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی سوچ نہیں لا سکتے. تم نے اس کی عبادت کرنی ہے. میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ حضرات مکرم, میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا, اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں, میں معبود نہیں, میں پوجا کے لائق نہیں, میں پرستش کے قابل نہیں, میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں, اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں, میں اس کا عبد مقدس ہوں, اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں, لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو سوچو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگوں میں تو تمہارا معبود نہیں, لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ذرا سوچو جس کی بارگاہ میں میں سر جھکاتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگوں میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں, لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یارو تاریخ شاہد ہے, ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے, بعد میں خدا کو مانا ہے. حضرات مکرم, آقا کریم حضور علیہ السلام عالم انسانیت کی رہبری کے لیے, رہنمائی کے لیے جلوہ گر ہوئے. اور میرے آقا کریم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں, نبوت آپ پر ختم بھی ہوتی ہے, تمام بھی ہوتی ہے. اب
آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، لیکن لوگوں کو ہدایت تو اب بھی چاہیے. اب ہدایت کون دے گا؟ اب ہدایت دیں گے تو علماء دیں گے اور اولیاء دیں گے. یہ وجہ ہے کہ اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. یہ جماعت مل کے چلتی ہے تو بنی نوع آدم کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. حضرات مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس آستانے پہ ہیں جہاں یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارے سامنے آتی ہیں. حضور غزالی دورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات کے اندر آپ ایک عالم کی سربلندی بھی دیکھتے ہیں اور ایک ولی کی پاکیزگی بھی دیکھتے ہیں، الحمدللہ. اور یہ میں چونکہ اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ بزرگوں کے اقوال تو سنتے ہیں. میں اگر ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کی گہرائی میں آپ جانے کی کوشش کریں تو پتہ چلے کہ الحمدللہ وہ کس مقام پر تھے. ایک بار میں جیسے ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ، میں بھی عرض کرنے لگا کہ ابا جی قبلہ ہم تو جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں غزالی دورہ کا بیٹا آ گیا اور رازی زماں کا فرزند آ گیا، آپ کے نام سے ہمیں عزت ملتی ہے. تو ابا جی قبلہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹے، جس کو اچھے عمل سے عزت نہ ملے اس کو نسب کی عزت زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہیں رہے. کیا جس کو اچھے عمل سے عزت نہ ملے، اگر نسب کے حوالے سے اس کو عزت ملی ہے وہ دیر پا نہیں ہوگی، وہ پائیدار نہیں ہوگی. اب اس کے اندر ہمارے لیے کچھ روشنی تھی، کچھ ہدایت تھی، اور الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ان کے ان فرامین کو اپنے سامنے رکھا اور اپنانے کی کوشش کی. اور اسی طرح ابا جی قبلہ نے ایک بار فرمایا، بات ہو رہی تھی کہ جی آپ جانتے ہیں کہ نہ ان کی جاگیریں تھیں، نہ کارخانے ہیں، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کچھ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نوازتا ہے. تو ایک بار بات ہوئی کہ جی یہ رزق کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک تشریف فرما تھے اس وقت تک تو کوئی باقاعدہ گاڑی بھی ہمارے گھر میں نہیں تھی. گھوڑا تانگا یہ ہمارے گھر میں ضرور تھا، وہ سواری کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا. تو کبھی بات ہوتی تھی کہ کسی ہمارے الحمدللہ محبین کرم فرماؤں کی، اور ملتان کے اندر بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور ایسی ہستیاں ہیں، تو سوچتے تھے کہ ابا جی قبلہ کے لیے منگوا لیا کریں کوئی گاڑی کچھ. تو ابا جی قبلہ فرماتے تھے کہ نہیں بیٹے، کبھی کبھار کسی کا احسان لینا اور بات ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو آپ روٹین بنائیں تو ایک میرا جملہ یاد رکھنا کہ تکلیف اٹھانا بہتر ہے ذلت اٹھانے سے. تکلیف اٹھانا بہتر ہے ذلت اٹھانے سے. اس لیے اگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف اگر ہو جائے تو اس کو آپ بے شک اٹھا لیں، لیکن اس سے آگے نہ چلیں. اور اسی طرح جب ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے نا جی، تہجد پڑھنے کے لیے جب جوش آیا تہجد پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ جوش اترا تو ماشاءاللہ نمازوں سے بھی گئے. تو فرمایا کہ فرائض کو ضائع یا فراموش کر کے نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل نہیں کیا جا سکتا. تم یہ سمجھو کہ نفل ادا کر کے یہ جناب اس طرح جو نفلی کام ہے وہ کر کے، اور فرض جو ہے وہ تم چھوڑ دو، اور تم ان نوافل کے ذریعے قرب الہی کی منزلیں طے کرتے رہو گے. فرمایا کہ یہ کام کبھی ایسا نہیں کیا. اور ایک بات جو ان کے علم اور ان کے مرتبے کے حوالے سے ساری دنیا جانتی بھی ہے، انہوں نے تلقین بھی فرمایا کہ جب کسی سے سوال کرو تو الجھنے کے لیے مت کرو، سمجھنے کے لیے کرو. سوال الجھنے کے لیے مت کرو بلکہ سمجھنے کے لیے کرو. اور اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ ابا جی قبلہ نے خود فرمایا، مجھے یادداشت کچھ صحیح ساتھ نہیں دے رہی، یا کسی کا قول میرے سامنے دہرایا. فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے. دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک دنیا کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا. حضرات مکرم، یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں تھیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ باتیں شاید پہلے اس طرح نہیں کہی گئیں. میں نے کہا آج کی محفل میں میں یہ دہرا دوں، اور میں بس انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت جامعہ انوار العلوم کی عمارت وہ تھی
جو کہ 1944 میں بنائی گئی تھی. چند مرلوں کی جگہ تھی, پورا کنال بھی نہیں, چند مرلوں کی جگہ. اور وہاں سے جو شخصیات فارغ التحصیل ہوئیں, ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو دنیا حیران ہوتی ہے. مفتی شجاعت علی قادری جسٹس, مفتی سعادت علی قادری, مولانا خدا بخش اظہر, مولانا خورشید احمد صاحب فیضی, مولانا منظور احمد صاحب فیضی, اور حافظ شفیع کاڑوی, یہ تمام لوگ, وہ تو ایک فہرست ہے, میں نے تو صرف چند نام لیے ہیں آپ کے سامنے. اور اگر وہ آپ دیکھیں تو اتنے روشن نام ہیں. جب لوگ آتے تھے اور جامعہ انوار العلوم کو دیکھتے تھے, اتنی چھوٹی سی عمارت ہے, حیران ہوتے تھے. یہ ہے جامعہ انوار العلوم جس کا فیض ساری دنیا میں ہے اور جس کا چرچا سارے جہان میں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ در و دیوار جو ہے یہ